بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ایک صحابی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود شریف پڑھیے صلی اللہ. ایک صحابی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شوہر کا نام ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے کا نام ہے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں ماں باپ اور بیٹے نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. مکہ کے رہائشی ہیں، مکہ کے، حضور مدینہ شریف میں ہیں، مکہ کے رہائشی ہیں، حالات بڑے کشیدہ ہیں، جنگ کے اور پروانے چل رہے ہیں. تینوں ماں بیٹا نے کلمہ پڑھ لیا. اب خواہش تھی کہ حضور کے شہر نور میں جانا ہے، ہم نے حضور کے شہر نور میں جا کے رہنا ہے. باپ، بیگم اور بیٹا تینوں افراد اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور جا رہے ہیں. مدینہ کی سرحد پر جا کے ان کو روک لیا جاتا ہے. پیکے والے آگے، جس کو مہکے والے کہتے ہیں، وہ آ کے کہنے لگے جی تسی جانا چلو جو اسی اپنی تینوں نہیں جان دینا. ام سلمہ کو ہم نے نہیں جانے دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے ان کو نہیں جانے دینا. ابو سلمہ تم نے جانا چلے جاؤ، باپ کو کہا جا رہا آپ نے جانا چلے جاؤ، ہم نے بیٹی اور اس کے بچے کو نہیں جانے دینا. کیفیت کو سمجھیے گا ذرا. ابو سلمہ کہتے ہیں جی میں نے تو جانا نبی کے شہر میں، میں تو جا رہا ہوں. آپ چلے گئے، پیچھے ماں اور بیٹا رہ گئے. اتنے میں سسرال والے آ گئے. مدینہ کی سرحد سے کچھ تھوڑی دور پہلے یہ وقوع ہو رہا ہے. ابو سلمہ چلے گئے، پیچھے ام سلمہ اور ان کا بیٹا ہے. سسرال والے آ گئے، وہ کہنے لگے جی پتر ساڈا ہے، تسی اپنے قبیلے جانا چاہو جا سکتے ہو، پتر سانو دے دیو. انہوں نے بیٹے کو چھینا. حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں سے کھینچتی، میرے سسرال والے دوسری بازو سے کھینچتے، کھینچا تانی میں میرے بیٹے کا بازو اتر گیا اور اس تکلیف میں میرا بچہ آ گیا. جو میرا شوہر تھا وہ چلا گیا، اس کی جدائی کا بھی ایک غم ہے کہ اب چلا گیا تو میرے پیچھے کون ہے؟ بیٹا ہے، اس کی بازو کا یہ مسئلہ بن گیا. سسرال والوں نے علیحدگی کر دی، میکے والوں نے علیحدگی کر دی. ابو سلمہ مدینہ شریف پہنچ گئے، ام سلمہ واپس مکہ شریف آ گئیں اور سسرالیوں نے ان کا بچہ لے کر اپنے گھر لے گئے. اب ذرا کیفیت سمجھیے گا. 1 سال ہو گیا، 1 سال آپ نے صبر کیا. صبر کا عنوان ہے نا جی آج. 1 سال آپ نے صبر کیا. شوہر کی جدائی. یار اب دیکھیں نا جو پردیسی لوگ ہیں اپنے بچوں کی تصویریں دیکھ دیکھ کے روتے ہیں کہ کب ہم واپس پاکستان آئیں گے. 1 سال آپ نے، اور بچہ بھی پھر وہ جو معذور ہو گیا، جس کو تکلیف آ گئی، چوٹ آ گئی. کس کے لیے؟ کسی جائیداد کے لیے تو نہیں، کسی کاروبار کے لین دین کے لیے تو یہ آزمائش نہیں آئی. حضور کے لیے، حضور کے شہر نور کے لیے، مدینہ جانے کے لیے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. اور اس قدر وہ کفر اتنا مضبوط تھا کہ جدائیاں، لیکن جب حضور کی غلامی آ جائے نا تو پھر وہ دکھ بھی سکھ میں گزر جایا کرتے ہیں. آپ محسوس تو کریں، ذرا سے دکھ آتے ہیں اور ہم شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. حضور کی یاد میں لگنے والا کانٹا بھی پھول سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، پھول سے بھی بڑھ کر. آپ ذرا برداشت تو کر کے دیکھیں، صبر حوصلے سے آپ مظاہرہ تو کر کے دیکھیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ بہن کتنا عرصہ ہو گیا اس جدائی کو؟ آپ فرمانے لگی کہ 1-2 مہینے نہیں، پورا 1 سال ہو گیا. آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ایک دن پوچھنے لگے بہن کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا مجھے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، اپنے بچے کو نہیں دیکھا. اور میں کہتا ہوں بچہ چڑیا کا ہی ہو چاہے تو وہ بھی چڑیا بھی آزمائش میں آ جاتی ہے، تو پھر ایک انسانی ایک مخلوق کا بچہ تھا. تو بہن کیا ہوا؟ آپ کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا، میں وہاں پر گیا، ان کے سسرال سے بات کی، ان کے میکے سے بات کی. تو یار کیا اس کی غلطی بتائیں کیا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھ لیا انہوں نے؟ اتنی اذیت آپ دو گے؟ وہ سسرالیوں کا دل نرم ہوا، میکے والوں کا دل نرم ہوا. اور پھر انہوں نے، سسرالیوں نے جو بچہ چھینا تھا وہ واپس دیا. جب واپس آیا بچہ تو مکے والوں نے کہا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ام سلمہ 1 سال آپ نے بچے کی جدائی برداشت کی، ابھی شوہر مدینہ شریف میں، آپ مکہ شریف میں ہیں. آپ کہنے لگے ہم نے تو جانا ہے مدینے، ہم نے تو جانا ہے. آپ بھی دعا کریے نا رب سانو بھی ایک چکر لوائی دے وے. ہم نے تو جانا ہے مدینے، میں نے تو جانا ہے اپنے شوہر کے پاس، ابو سلمہ کے پاس. تو کئیوں نے کہا کہ بہن رہنے دو، حالات بڑے خراب ہیں، رستہ بڑا دشوار ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، اور رستے میں کھانے پینے کا بھی سامان کوئی نہیں، کیسے جاؤ گی؟ اتنے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے تو کہنے لگے بہن کیسے جاؤ گی؟ آپ نے کہا کہ رب ہے نا میرے ساتھ، حضور کی نظر عنایت ہے نا میرے ساتھ، میں چلی جاؤں گی. حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ بہن اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے ساتھ نہ چلوں.
آپ کے ساتھ اولوں گا تو آپ کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن طلحہ سے نیک آدمی، شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ان کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب مجھے اونٹنی پر بٹھاتے، اونٹنی کو بٹھا دیتے اور تھوڑا سا دور چلے جاتے، میں اونٹنی پر بیٹھ جاتی، پھر آ کے اونٹنی کی لگام پکڑ کے مجھے آگے لے کے جاتے، اور جب میں اشارہ کرتی کہ میں نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے، ذرا یہاں پہ قیام کرنا ہے، تو اونٹنی کو بٹھاتے اور تھوڑا سا دور چلے جاتے، ام سلمہ اترتی، اور اس انداز میں آپ نے شرم و حیا کے ساتھ آپ نے مدینہ شریف پہنچایا ان کو۔ جب وہاں پر پہنچے تو جب شوہر کو دیکھا، ظاہر کہ اب 1 سال کی جدائی ہے، 1 سال کی جدائی ہے، اور لوگوں کے تانے بھی سنے، لوگوں کے ظلم بھی سہے، بچے کو بھی چوٹ لگوا لی، اور 1 سال شوہر کی جدائی بھی برداشت کر لی۔ صبر کیا نا؟ بول کے بتائیے، یہ صبر ہی تھا نا؟ 1 سال آپ نے صبر کیا، رب تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، بچہ بھی واپس آ گیا، میکے والے بھی راضی ہو گئے، سسرال والے بھی راضی ہو گئے، اور سب سے بڑی بات کہ مدینہ شریف میں رہنے کا ٹھکانہ بھی مل گیا۔ وہاں پر جب آپ گئے، آپ اپنے شوہر سے ملے، زارو قطار روئیں، شوہر بھی روئے، اور حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کے شکرانے کے نفل بھی پڑھے کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ اس شہر نور میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ جو صبر ہے آپ کے لیے اسباب کھولے گا، آپ کے لیے آسانیاں، آپ کی زندگی کو سنوارے گا۔ اگلی حدیث سنیے ذرا، سبحان اللہ کہیے، آواز کمزور ہے آپ کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نا حضور نے کچھ شرطیں